السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے ہم کو عبرت بھی لینا ہے، سبق بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے ایمانی جذبے کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ مختلف واقعات میرے نبی کی پاکیزہ زندگی میں پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ افک ہے۔ افک کے معنی ہیں جھوٹی تہمت باندھنا، افتراء اندازی، جھوٹی تہمت باندھنے کو افک کہتے ہیں۔ اس واقعے کو ہی واقعہ افک کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو قرعہ ڈالتے بیویوں کے درمیان میں کہ اب کس زوجہ کو ساتھ میں مجھے لے کے جانا ہے، تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے۔ اب قرعہ میں جس کا نام نکلتا اسے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ غزوہ بنو المصطلق، اس غزوے میں بھی جب سفر کا موقع آیا میرے نبی نے قرعہ ڈالا، اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا تو آپ اپنے ساتھ سفر میں لیے پہنچے اور واپس ہوئے تو ایک جگہ قیام کے لیے پڑاؤ ڈالا، آپ وہاں ٹھہر گئے اور جب واپسی کا وقت آیا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے میں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اور آپ کے لیے بھی ایک ہودج تیار تھا اور اسے اونٹ پہ رکھ دیتے، جسے ہم اور آپ پالکی کہتے ہیں، اطراف سے پردے لگے رہتے ہیں اور اندر بیٹھ جاتی تھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس ہودج کو اٹھا کے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیتے جو صحابہ مقرر تھے اور پھر یہ قافلہ چلتا تھا۔ اسی طرح یہ عادت بنی ہوئی تھی۔ اب ایک جگہ جب قیام کیے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا کہ اب ہمیں نکلنا ہے، تو قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئی، واپس آ گئی وقت مقررہ پہ۔ لیکن جب دیکھا تو جو ہار گلے میں آپ پہنی ہوئی تھی کہیں ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے۔ خیال آیا کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی تو کہیں نیچے تو نہیں گر گیا، چلیے تلاش کر کے آتے ہیں۔ تو اب یہ تلاش کرنے کے لیے گئیں تو اب وقت زیادہ لگ گیا تلاش کرتے کرتے اور اماں عائشہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب واپس آئی تو دیکھا کہ جو قافلہ جس قافلے کے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی وہ قافلہ نکل چکا ہے، اس لیے کہ جو صحابہ مقرر تھے پالکی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے، اس لیے کہ اماں عائشہ بڑی ہلکی پھلکی اور بالکل کم عمر والی تھیں، اس وجہ سے ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اندر اماں عائشہ نہیں ہے، پردے بنے ہوئے ہیں، اور سوچا کہ اماں عائشہ اندر ہیں تو اٹھا کے رکھ دیا اور قافلہ نکل پڑا۔ آ کے دیکھی اماں عائشہ تو کوئی نہیں ہے، رات کی تاریکی اور اندھیرا، ذرا گھبرا بھی گئی
تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہمت سے، اس لیے کہ اگر میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام آگے جائیں اور مجھے آ کر دیکھیں اور مجھے نہ پائیں تو پھر کسی کو بھیجیں، اب میں کسی اور راستے سے جاؤں اور آنے والے دیکھنے والے پریشان نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں بیٹھ گئی۔ بیٹھی نیند آ گئی، نیند آنے کی وجہ سے یعنی وقت گزر گیا۔ اب پیچھے ایک صحابی مقرر تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ عقیر میں یہ آہستہ آہستہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے آنا ہے، قافلہ تو چلا جائے گا، قافلے کے بعد ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پیچھے پیچھے آئیں اور ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے آئیں کہ کہیں کسی قافلے والے کی چیز نیچے گر تو نہیں گئی ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیز اٹھا کر لے کے آئے۔ اب یہاں ہم بھی کسی مہمان کے یہاں جائے یا ہوٹل پہ جائے، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بعد میں سمجھ میں آتا ہے، یاد آتا ہے کہ میری چیزیں چھوٹ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ساری ذمہ داریاں بانٹ کر رکھی تھیں۔ حضرت صفوان بن معطل آ رہے تھے تو دیکھا کہ یہ اماں عائشہ پردے کی آیت اترنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ انور دیکھ چکے تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ میرے نبی کی زوجہ مطہرہ ہے۔ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے بلند آواز سے پڑھا۔ جیسے ہی پڑھا ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیند کھل گئی اور وہ ذرا بیدار ہو گئی اور فوراً اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ کو نیچے بٹھا دیا اور دور چلے گئے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پہ سوار ہو گئی اور یہ مہار پکڑ کے، نکیل پکڑ کے آگے چلتے گئے، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات چیت نہیں، اونٹ پہ سوار اور یہ پکڑ کے جا رہے ہیں۔ اب وہاں منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اسے ایک موقع مل گیا کہ چلیے اب ہم خبر اڑاتے ہیں، نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا ہم کو ایک اچھا سنہرا موقع مل گیا ہے۔ خبر اڑا دیا کہ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، نبی کی زوجہ مطہرہ صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ان کے ساتھ غلط کام کر کے آئی ہیں۔ اب یہ خبر اڑ گئی، جھوٹی تہمت باندھنے میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کے اندر سچائی ہو نہ ہو، کس پر الزام لگا رہے ہیں یہ ان کو احساس نہیں ہوتا، بلکہ پوری شدت کے ساتھ الزامات لگانے میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اور لگا کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے کیسے الزام تراشیاں کی ہیں، کیسے بدنامی کی ہے ہماری خبر سے، کیسے یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی حرکتیں آج بھی کرتے رہتے ہیں لوگ، لگانے سے گریز نہیں کرتے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا خوف ہے، بے دریغ الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمارے اس جھوٹ کی وجہ سے کس پر کیا اثر پڑے گا کبھی سوچتے نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی جب الزام لگایا، جھوٹی تہمت باندھی، سچے صحابہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، اس کی خبر کو پھیلانے میں لگ گئے۔ ہاں اس لیے کہ کبھی کبھار شیطان ایسے کام کر جاتا ہے جن کے اندر ایمان ہے اور جن کا ایمان مضبوط ہے، بعض اس خبر کے ساتھ مل کے یہ بھی اڑانے میں کام میں لگ جاتے ہیں کہ چلیے ہم بھی لگاتے ہیں کہ دیکھیے صفوان بن معطل اماں عائشہ یہ پیچھے رہ کے کیا کر کے آئی ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت
مصطح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، پکے صحابی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس خبر کے آڑ میں آ گئے اور یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، خبر اڑانا شروع کر دیا، اماں عائشہ یہ کام کر گئی، یہ کام کر گئی۔ منافقوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بدنام کریں، اس سے سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ ایسی خبریں اڑاتے رہیں گے، جھوٹی باتیں پھیلاتے رہیں گے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان جھوٹی باتوں کو روکنے کا کام کریں، ان جھوٹی باتوں کو لے کے اسے پھیلانے کا کام نہ کریں، اس کی تحقیق کریں۔ اگر ہمارے دل میں کوئی شک ہو، شبہ ہو، جائیں پوچھیں اور اس کی تہ تک پہنچیں۔ اور جو غلط قسم کی خبریں اڑا کے تہمت باندھ کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روک لگانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پہ عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچی اور یہ تہمت کی بات پہنچی، آپ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ کو بڑا صدمہ لگا۔ چاہی تھی بیوی امہات المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اس طرح کی جھوٹی تہمتیں باندھی جا رہی ہیں، باتیں پھیل رہی ہیں، ہر طرف یہی چرچا چل رہا ہے، ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے نبی پہ بڑا شاق گزرا، بہت تکلیف ہوئی، صدمہ پہنچا۔ جی ہاں، ضرور پہنچتا ہے، ایسی باتوں سے ضرور تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام اور اماں عائشہ کے درمیان میں کوئی گفتگو نہیں، اس لیے کہ جب سفر سے آئی، بیمار پڑ گئی، بستر پر رہی، باہر نہیں نکلی، کہیں کوئی پتہ بھی نہیں اور کسی نے آ کے کچھ بتایا بھی نہیں۔ کچھ دن گزرے اور بیماری سے ذرا صحت ہوئی، قضائے حاجت کے لیے مصطح کے ساتھ ذرا باہر نکلے تو راستے میں ایک ٹھوکر لگی۔ اس وقت ان کی ماں نے مصطح کے سلسلے میں کچھ الفاظ اچھے نہیں نکالے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، آپ اپنے بیٹے کو اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہیں، کیوں آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں؟ مصطح نے فرمایا، بیٹی آپ کو پتہ نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ اس وقت مصطح نے پوری تفصیل کے ساتھ ساری باتیں ذکر کی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ واقعہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جب تک پتہ ہی نہیں، کئی دن گزر گئے۔ یا میرے اللہ، اب اس کے بعد جیسے ہی سننا تھا طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی بات نہیں فرما رہے تھے۔ اماں عائشہ نے کہا، مجھے ذرا اجازت دیں کہ میں اپنی میکے چلے جاؤں، میں میری ماں کے پاس جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دے دیا کہ جائے۔ اب وہاں رہ رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام بہت غمزدہ تھے، پریشان حال بھی تھے۔ بیوی کے بارے میں پورا یقین تو تھا، لیکن یہ جو خبریں اڑ رہی تھیں اور یہ باتیں ہو رہی تھیں اور یہ آپس میں باتیں کر کے لوگ جو مزہ لیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک دن بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر بھی ہیں اور اماں عائشہ کی والدہ محترمہ بھی ہیں، اماں عائشہ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اماں عائشہ سے پوچھا، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ کیا ہے، اگر کچھ ہوا ہے، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہا، آپ جواب دیجئے، میں کیا جواب دوں؟
آپ جواب دیجئے، اس لیے کہ جب خود پہ الزام لگتا ہے تو خود جواب دیں تو صحیح نہیں معلوم ہوتا، وہاں خود خاموش رہنا ہوگا۔ سامنے والے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کو پال پوسا ہے، بڑا کیا ہے، ان کے ہر عمل کا پتہ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ابو بکر میرے باپ، آپ نبی کے اس سوال کا جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا، کیا جواب دوں؟ پھر اپنی ماں سے کہا ماں آپ مجھے جانتی ہیں، میں کیا جواب دوں، آپ ہی جواب دے دیں۔ ماں نے بھی اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیا۔ اس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو میری بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر میں اس بات کو اقرار کر لوں تو قبول کر لیں گے، مان لیں گے، لیکن میں پاک دامن ہوں، اس سلسلے میں میرا اللہ ہی میری برات کا اظہار کرے گا، کوئی اور میری مدد نہیں کرے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے آپ کو، میری ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ ہی بصیر ہے، اپنے بندوں کے سلسلے میں دیکھنے والا ہے کہ میں کتنی سچی ہوں، میں کتنی پاک دامن ہوں، میرا رب مجھے پہچانتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بیمار تھی، کروٹ بدل گئی، روتی رہی، کئی دن گزر گئے روتے روتے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہی قیام کیا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کے آ گئے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ پوری 10 آیتیں مسلسل حضرت جبرائیل امین پڑھتے گئے میرے نبی پہ، اس لیے کہ وہ سردی کا زمانہ تھا۔ باوجود اس کے حضرت ابو بکر بھی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں رہنے والے دوسرے کہ میرے نبی کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا باوجود سخت سردی ہونے کے، اس لیے کہ وہی کی شدت اتنی تھی کہ شدت کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اور یہ آیتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکل رہی تھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت جھوٹی تہمت لے کے آپ کی خدمت میں پہنچتا ہے، جھوٹی تہمتیں باندھتا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، اے میرے محبوب آپ اسے شر نہ سمجھے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہوگی۔ کبھی اس طرح کی تہمتیں لگیں گی تو آپ اس کی وجہ سے شر نہ سمجھیں، اس لیے کہ آپ کی بیوی بھی پاک دامن ہے۔ اس سے پہلے ان آیتوں کے اترنے سے پہلے میرے نبی نے حضرت عمر سے بھی پوچھا تھا، مشورہ کیا تھا، آپ کیا کہیں گے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، کیا آپ کہیں گے؟ حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، میرا رب یہ تک نہیں چاہتا کہ آپ کے بدن پر کوئی مکھی آ کے بیٹھ جائے، اس لیے کہ مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے اور گندگی کی وجہ سے آپ کے بدن پہ آ کے بیٹھے، میرے رب کو یہاں تک یہ بات بھی پسند نہیں۔ تو اماں عائشہ اگر نعوذ باللہ پاک دامن نہ ہوتی تو ساتھ کیسے رکھتا، اللہ بتا دیتا۔ اس لیے اماں عائشہ کے بارے میں اس طرح کا کوئی گمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے مثال دے کے سمجھایا، اور حضرت عثمان سے بھی پوچھا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میرے رب نے آپ کی اتنی حفاظت فرمائی،
کہ آپ کا سایہ بھی پڑتا نہیں، تاکہ بے ادبی نہ ہو، کوئی اس پہ چل کے بے ادبی نہ کرے۔ کیسے میرے رب آپ کے گھر والی کو اس طرح غلط چیزوں میں مبتلا کر کے آپ کے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی بیوی پاک دامن ہے، آپ کی بیوی پہ یہ جھوٹی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اس لیے اس میں کوئی سچائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی نے بھی جواب دیا تھا، اور آپ کے ساتھ رہنے والی جو خدمت گزار باندی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے کبھی ان کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی نہیں پائی، کوئی غلط کام میں نے ان کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہاں کم عمر ہے، کبھی آٹا کلا کے رکھ دیتی اور بکری آ کے کھا کے چلے جاتی تھی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، برائی نہیں ہے، اس لیے کہ کم عمر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ چیزوں کی کیسی حفاظت کریں۔ ہاں اللہ رب ذوالجلال نے جب یہ آیت اتاری بل ہوا خیر لکم، اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہو سکتی ہے میرے نبی، کہ آپ پر یہ تہمت باندھی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں آپ کی امت کے اچھے سچے مسلمانوں پر بھی تہمت باندھی جائے گی۔ اگر وہ صبر کے ساتھ رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہاں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ کی عزت پہ انہوں نے ہاتھ ڈال کے آپ کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی، ہاں اسی طرح آپ کے نیک بندوں پر بھی، سچے بندوں پر بھی الزام تراشیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس وقت بھی اگر وہ صبر کے ساتھ رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ جاؤ بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ پھر میرے رب نے فرمایا لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس کسی نے بھی اس طرح کی جھوٹی تہمت باندھی ہے ضرور وہ اپنے انجام تک پہنچے گا۔ آپ نہ ڈریں نہ گھبرائیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس کسی نے بھی یہ تہمت باندھی ہے اس کے لیے بڑی عبرتناک سزا بھی ہوگی۔ ہاں حضرت حسان بن ثابت نبی کے شاعر تھے، نبی کی شان میں بہت زیادہ اشعار بیان کیے تھے، پکے صحابی تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کی خبروں میں مل گئے اور اس خبر کو پھیلانے میں بھی یہ بھی ساتھ دینے لگ گئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کسی نے بھی اس طرح کی حرکت کی تھی 80 کوڑے لگوائے تھے۔ جی ہاں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب یہ تہمت باندھی گئی، آپ اتنی صدمے میں پہنچی، کسی سے کوئی بات نہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ۔ اور جب نبی نے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گی، تو اس وقت ان کی زبان سے جو جملہ نکلا حدیث کی کتابوں میں آج بھی لکھا گیا ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا تھا حضرت یعقوب کے سامنے جب ان کے بیٹے آ کے ذکر کیا تھا کہ یوسف کو کسی بھیڑیے نے کھا گیا اور جھوٹا کپڑا لا کے پیش کیا تھا، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ مجھے پتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹی تہمت لگا رہے ہو، لیکن میرا قول یہ ہے، میری بات یہ ہے
کہ فصبر جمیل، میں بہترین خوبصورت سا صبر کرنے والا ہوں، واللہ المستعان، اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے، ما تصفون، جن چیزوں کے سلسلے میں تم تہمت لگا رہے ہو میرے بچے کے بارے میں۔ اسی طرح اما عائشہ نے بھی فرمایا یہ جو منافقین میری عفت، میری عزت، میری حیا، میری شرم کے بارے میں جو تہمت باندھ رہے ہیں، واللہ المستعان، میرا اللہ ہی میرا مددگار ہے، میرا اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پہ جب آنچ آئی، ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ پاک دامن نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب حضرت مریم کی پاک دامنی پہ بات آئی تو خود آپ کے چھوٹے دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پاک دامنی بیان کی تھی، لیکن جب میرے نبی کے گھر والی پہ بات آئی تو اللہ نے پاک دامنی بیان کر دی، اللہ نے پاک دامنی بیان کر دیا کہ یہ پاک دامن ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ جھوٹی تہمت ہے، جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، جھوٹی تہمت باندھی گئی ہے، یہ افتراء ہے، افک ہے۔ ہاں انشاءاللہ ہمیں بھی جب کبھی بھی ایسی صورتحال پیش آتی ہے، اگر ہم سچے ہیں، ہمارے اندر جھوٹ نہیں ہے، ہمارے اندر دغا نہیں ہے اور ہم غلط نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم بھی اس طرح کے حالات میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جیسے میرے رب، میرے نبی نے فرمایا تھا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تیرے بارگاہ میں شکایت لے کے آیا ہوں، الیک اشکو ضعف قوتی، میری قوت بھی، میری طاقت بھی کمزور ہے، وقلت حیلتی، اور جو کچھ میں تدبیریں کر سکتا ہوں اس میں بھی کمی ہے۔ ہاں لیکن آپ تو رب المستضعفین ہیں، کمزوروں کے رب آپ ہیں، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے پہ جھوٹی تہمت لگا دیتے ہیں، سوچتے تک نہیں کہ میری اس تہمت کی وجہ سے کیا اثر ہو سکتا ہے، کیسی باتیں پیش آ سکتی ہیں۔ آج مسلمانوں میں یہ بہت عام سا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں، سچے مسلمان بننے کی کوشش کریں، پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں، ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں، جیسے رب نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مسلمان وہ ہے جو ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ تو اس لیے ہم ڈریں تو اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نہ اندھیرے سے ہم ڈریں، نہ ہم الو کے گھر پہ بیٹھ جانے کی وجہ سے ڈریں، بلی گزر گئی اس سے ڈریں، یا کسی اور چیز سے ہم ڈریں۔ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کا ہم وسوسہ اپنے دلوں میں، دماغ میں پالتے ہیں، یقین مانیے کہ اس سے ہی ہم گھبرانے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ یقین پیدا ہو گیا، یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ ہی ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے، موت کا دینے والا وہی ہے، زندگی کا دینے والا وہی ہے، الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے رب نے یہ زندگی اس لیے عطا کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندوں میں سے کون بہترین عمل کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے۔ اس لیے کبھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسے جھوٹے الزامات لگتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ گھبرائیں، نہ خوف کھائیں، بلکہ ثابت قدم رہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، میرا رب ہی ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جو بھی تہمتیں باندھی جا رہی ہیں ان ساری تہمتوں سے بچانے والا میرا رب ہی ہے، میرا رب ہی ہے، میرا رب ہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی
اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ہمیشہ پکا سچا مومن و مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ ارے ہم کسی کا بھلا نہ کر سکتے ہوں، اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، کم از کم خاموش تو رہ جاؤ یار۔ مدد نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن چپ تو رہ جاؤ۔ لیکن آج اس سے بھی ہم کو فرصت نہیں ہے، ہم نہ مدد کر سکتے ہیں نہ چپ رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ مدد کو پکار رہا ہو تو اسے اور نیچے دھکا دے کے کوشش کرتے ہیں کہ اور گڑھے میں پڑ جائے، بدنام ہو جائے۔ اس طرح کی کوششیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ اس طرح کی چیزوں میں پڑنے سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ مرتے دم تک سچا پکا مومن و مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے شر سے، اس طرح کی بہتانوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اگر کبھی موقع بھی آ جائے اور مضبوط ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور جمے رہنا، اللہ اس بات کی ہمیں طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین باتمکین، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ریاست میں امن و امان کا ماشاءاللہ ماحول ہے۔ اللہ کرے کہ یہاں سب، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن سب بھائی چارگی کے ساتھ آپس میں محبت کے ساتھ رہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک ہمارے ہندوستانی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں نرسری سے لے کے BCAB کام تک، پھر اس کے بعد حفظ اور تمام لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے الگ تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہوا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر یہاں داخلہ کرانا چاہتے ہیں یا آپ کے دوست احباب وہ بھی یہاں بھیج کے دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یہاں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان کوششوں کو کامیاب کر کے اور یہاں بہتر سے بہتر نتیجہ عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کو بھی، ہماری بچوں کو بھی اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ یہاں بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اللہ اسے بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔